ہمارے ہاں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پھر میں توبہ کیوں کروں؟ وہ انسان بہت بڑے دھوکے میں ہے، کیونکہ کوئی انسان کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس کو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی وہ اتنی ہی اللہ کی عبادت کرے گا اور اتنی ہی اللہ سے توبہ بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی سب سے زیادہ کرتے تھے اور توبہ بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کی کیسے جائے؟ توبہ کی سب سے پہلے تو کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں، دوسرا اس عمل پر نادم بھی ہو، شرمندگی بھی ہو جس کام سے آپ توبہ کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ پختہ عہد کر لیں کہ آئندہ ہم یہ تو گناہ نہیں کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی کم ہو جائے تو توبہ درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر توبہ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی کسی کی دل آزاری ہم نے کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، تو پھر ایک اور شرط توبہ میں شامل ہو جاتی ہے کہ جس انسان کی غیبت کی، جس کی برائی کی، جس پر تہمت لگائی، جس پر بہتان لگایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مغفرت کرے، پھر ہی انسان اللہ تعالیٰ کی توبہ کا حقدار ہوگا۔ یہ زبانی کلامی جو ہم اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے کہہ دیتے ہیں استغفار استغفار، اگر دل میں نادم نہیں ہے، توبہ کرنے کا پختہ ارادہ نہیں ہے، تو ایسی استغفار سے، ایسی بخشش سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ توبہ سچے دل سے کی جائے۔